السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیق، پیارے پاکستان کے پیارے شہر لاہور سے۔ دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے، محمود غزنوی نے جب ایاز کو لشکر کا سپہ سالار بنایا تو محمود غزنوی کے بیٹوں اور رشتہ داروں نے، جو کہ یہ سمجھتے تھے کہ فوج کی کمان پر ان کا حق ہے، اعتراض کیا اور کہا کہ آپ نے بڑی زیادتی کی ہے کہ ایک غلام کو آپ نے فوج کی کمان تھما دی۔ ایک رات کے تیسرے پہر محمود غزنوی نے اپنے بیٹوں، رشتہ داروں اور ایاز کو حکم بھیجا کہ فوراً دربار میں حاضر ہو۔ بیٹے بھی آ گئے، رشتہ دار بھی آ گئے اور ایاز بھی آ گیا۔ اور جب بیٹوں کو دیکھا تو ان کی حالت یہ تھی کہ کوئی نشے میں تھا، کوئی نیند میں تھا، کوئی غنودگی میں تھا، رشتہ داروں کی بھی یہی حالت تھی۔ تو جب ایاز کو دیکھا تو ایاز نے ذرا بختر میں تھا اور تیار تھا، اس کی کمر پر تلوار کسی ہوئی تھی اور وہ جنگ کے لیے تیار تھا۔ تو شہنشاہ نے، محمود غزنوی نے پوچھا اپنے بچوں سے اور رشتہ داروں سے کہ تم لوگ غنودگی میں کیوں ہو، نیند میں کیوں ہو، نشے میں کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ امن کے دن ہے اور امن کے دنوں میں ہم روٹین کی زندگی گزارتے ہیں۔ جب ایاز سے پوچھا تو کہ تم نے یہ ذرا بختر میں کیوں تیار ہو، تو ایاز نے کہا کہ سرکار، امن کے دن ضرور ہیں لیکن کبھی بھی جنگ لگ سکتی ہے، تو میں اس جنگ کے لیے تیار ہوں۔ محمود غزنوی کے بیٹوں اور رشتہ داروں نے کیا یہ کہ ہر رات وہ بھی ذرا بختر پہن کے اور تیار ہو کر سونا شروع ہو گئے، اور انہوں نے پھر دعویٰ کیا کہ اب تو ہم بھی ایاز کی طرح رہتے ہیں، تو فوج کی کمان ہمیں دی جائے۔ چند دن بعد محمود غزنوی نے پھر اپنے بیٹوں، رشتہ داروں اور ایاز کو بلایا رات کے تیسرے پہر، تو دیکھا تو بیٹے بھی ذرا بختر میں تھے، تلواریں کسی ہوئی تھی اور ایاز کی طرح تیار تھے جنگ کے لیے۔ تو محمود غزنوی نے اپنے ایک درباری سے کہا کہ ان تمام کو مٹی کے پیالے میں پانی دیا جائے۔ تمام کے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ دے دیا گیا اور ان سے کہا کہ یہ پانی پی جاؤ۔ جب سب نے پانی پی لیا تو ایاز نے حکم دیا کہ اس پیالے کو سامنے والی دیوار میں مار کر توڑ دیا جائے۔ سب نے پیالہ دیوار میں مارا اور وہ ٹوٹ گیا۔ محمود غزنوی نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم نے یہ پیالہ کیوں توڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ سرکار، یہ آپ کا حکم تھا۔ رشتہ داروں سے پوچھا کہ تم نے پیالہ کیوں توڑا؟ انہوں نے کہا سرکار، یہ آپ کا حکم تھا۔ لیکن جب ایاز سے پوچھا کہ تم نے پیالہ کیوں توڑا تو اس نے کہا کہ سرکار معافی دے دیں، غلطی ہو گئی۔ دوسرا واقعہ، شہزادہ خرم، اس کو ہمیشہ سے گلہ تھا میاں میر سرکار سے کہ آپ دارا شکوہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں جبکہ اورنگزیب عالمگیر سے کم کرتے ہیں۔ تو ایک روز جب اس نے سوال اٹھایا تو میاں میر سرکار نے کہا میں تمہیں دونوں کا فرق بتاتا ہوں۔ میاں میر نے اپنے حجرے میں ایک موڑا رکھ دیا اور پہلے اورنگزیب عالمگیر کو بلایا۔ اورنگزیب عالمگیر آیا تو میاں میر سرکار نے فرمایا بیٹھو، تو اورنگزیب عالمگیر بوڑھے پر بیٹھ گیا میاں میر کے برابر۔ اس کے بعد انہوں نے کہا چلے جاؤ، وہ چلا گیا۔ شہزادہ خرم یعنی شاہ جہاں یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد میاں میر سرکار نے دارا شکوہ کو بلایا۔ دارا شکوہ دربار میں حجرے میں آئے، سلام کیا سر جھکا کے۔ تو میاں میر سرکار نے فرمایا موڑے کی طرف اشارہ کر کے کہ بیٹھو دارا۔ تو دارا شکوہ دو زانو ہو کے زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ دوسرا واقعہ۔ تیسرا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں دوستوں، ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے۔ میں نے ایک ویڈیو بنایا اسی پارک میں، اور ویڈیو بنانے کے بعد میں نے اس کا تھم نیل بنا رہا تھا اور میں اپنی اینک گھر بھول آیا تھا۔ تو نبیل، جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، نبیل میرے ساتھ واک کر رہا تھا۔ یہ بچہ مجھے بانو آپا کے گھر سے ملا تھا، تو ابھی اس کی عمر بھی زیادہ نہیں ہے، 22-23 سال ہے۔ تو میں نے نبیل کو تھم نیل دکھا کر اسے کہا کہ نبیل یار دیکھ یار، میں اینک گھر بھول آیا ہوں، تو اس کے جو سپیلنگز ہیں وہ ٹھیک ہیں؟ دوستو وہ سپیلنگز غلط لکھے ہوئے تھے کیونکہ میں اپنی اینک گھر بھول آیا تھا۔ تو نبیل نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، اس نے کہا بابا جی
اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے جس طرح آپ نے لکھا ہے، لیکن اس کے سپیلنگ یہ بھی ہیں. مطلب اس نے میرے غلط سپیلنگ کو بھی غلط نہیں کہا بلکہ مجھے صحیح سپیلنگز بتا دی ہے. دوستو ان تینوں واقعات میں جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ ہے محبت، وہ ہے پیار، وہ ہے سبمیشن، وہ ہے سرنڈر کرنا. افتخار افی اپنوں سے، بیوی سے یا ماں باپ سے یا وطن سے یا دوستوں سے یا انسانوں سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اپنی ذات کو اس کے آگے سبمٹ نہیں کرتا. اللہ سے محبت کا دعوے دار تو ہوں میں، لیکن اس کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا. نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اس کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا. لیکن محبت کیا ہے؟ محبت نام ہے سبمیشن کا، محبت نام ہے سرنڈر کر دینے کا، محبت نام ہے کسی کی غلطی کوتاہی کو جب درست کروانا ہے تو اس خوبصورت انداز میں کروانا ہے کہ اس کو اپنی تضحیق، اپنی بے عزتی محسوس نہ ہو. تو دوستو یہ 3 واقعات سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ بابا جی کہا کرتے تھے کہ کاکا، ان کو بھی ان کی والدہ نے کہا تھا کہ اپنے سچ سے لوگوں کی گردنیں مت اتارو. سچ بولنا ہے تو اپنی ذات کے بارے میں بولو، اور دوسروں کے بارے میں اس وقت تک سچ نہ بولو جب تک تم سے گواہی نہ طلب کی جائے. تو اللہ تعالیٰ مجھے محبت کرنے کی، اپنے آپ کو سبمٹ کرنے کی، اپنے آپ کو اللہ کے بندوں کے آگے سرنڈر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا میں دعوے دار ہوں. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.